صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کیوں خلیفہ بنایا؟ کیوں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا؟ حالانکہ تسبیح و تحمید کے لیے تو اللہ کے فرشتے موجود تھے، عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے پہلے سے موجود تھے. تو فرشتوں نے یہ عرض کی تھی، میرے اللہ اس کو آپ خلیفہ بنانے لگے ہیں، اس کی اولاد تو یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، آپ ان کو کیوں پیدا کرتے ہیں، کیوں خلیفہ بناتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کا راز میں ہی جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ علم دیا. سب سے پہلے جو ہے تعلیم کی طرف اس کی توجہ دلائی. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اس کے جواب میں اللہ فرشتوں نے جب اللہ کی یہ حکمتیں سنی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کا وہ علم، وہ تعلیم جو فرشتوں کے ادراک میں نہیں تھی، فرشتے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، نہ ان ناموں کا پتہ تھا جو نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے. وہ باتیں فرشتوں کے سامنے ذکر کی ہیں جو اللہ کے فرشتے، اللہ کی مقرب فرشتوں کی جماعت کے علم میں نہیں تھا، نہ انہیں ادراک تھا. اس وقت انہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو اعتراض کیا تھا، ہم نے جس تحفظ کا اظہار کیا تھا، وہ تحفظ اور اعتراض تو درست نہیں تھا. جب اللہ کے فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو سنی، خطاب سنا، تقریر سنی، تو پھر جواب میں کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا. فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ پاک ہے تیری ذات. یہ سب مصدر ہے، باب تفعیل سے سبح یسبح تسبیحا و سبحانا، یہ سب مصدر ہے. پاک پاکیزہ ہے اللہ تیری ذات. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی چیز پتا تھی نا جو تو نے ہمیں سکھا دی تھی. جتنا علم تو نے ہمیں نصیب فرمایا تھا، عنایت کیا تھا، بس ہمیں تو اسی بات کا علم تھا، اس سے زائد ہم کچھ نہیں جانتے تھے. اگر اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے، غیب کی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، تو آج کے بزرگوں کی بلیوں کو کیسے علم ہو جاتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ اپنی قمیض لے آئیں، قمیض دیکھ کر میں سب کچھ بتا دوں گا، آپ کے گھر میں کون سا فتنہ فساد ہے، کس کس نے جادو کیا ہے، کون کون سا ٹونا ہے، میں سب آپ کو بتا دوں گا. میں آپ کو گھروں کے درخت بتا دوں گا، گھروں کے دروازے بتا دوں گا، گھر کی ونڈو کھڑکیاں سب کچھ بتا دوں گا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا جھوٹا اور اختراع شدہ عقیدہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ عقیدہ اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے. اگر یہ علم ہوتا، غیب ہوتا، تو اللہ کے فرشتوں کے پاس ہوتا جو ہر وقت اللہ کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے قریب موجود ہے. لیکن یہ غیب کا علم تو انہیں بھی نہیں تھا، نہ کسی رسول کے پاس تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے، فرمایا لو کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو میں تو ہمیشہ بھلائی اخذ کرتا، بھلائی حاصل کرتا، کبھی نقصان کے قریب نہ جاتا، لیکن نقصان تو ہو جاتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر مشہور حدیث ہے۔ آج لوگ کس طرح دعویٰ کر دیتے ہیں فلاں کے پاس بھی غیب ہے، فلاں کے پاس بھی غیب ہے، فلاں بھی جو ہے وہ غیب کی ساری باتیں جانتا ہے۔ غیب کا علم تو بڑے دور کی بات ہے، جو ظاہر ہے، سامنے سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں جانتے۔ آپ کسی بزرگ سے پوچھیں اس درخت کے پتے کتنے ہیں، مجھے بتائے کتنے ہیں، یہ حالانکہ سامنے ہے، غیب بھی نہیں ہے، سب کچھ ظاہر ہے، اس کے باوجود انہیں علم نہیں ہے۔ کسی آپ بزرگ سے پوچھیں جو پہنچی ہی سرکار ہے، آپ سے پوچھیں میرے سر کے بال کتنے ہیں، حالانکہ اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود اسے نہیں پتا کتنے ہیں۔ غیب کا علم تو بڑے دور کی بات ہے، جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ شاہد ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علم اس کا بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ آئیے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ منافق لوگ آئے، اللہ کے حبیب ہمارے علاقے کے اندر بڑی قاریوں کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، مبلغین کی ضرورت ہے، دائیوں کی ضرورت ہے، خطیبوں کی ضرورت ہے، واعظین کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ بھیجیں تاکہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے لوگ قریب آ رہے ہیں اسلام اور دین کے، وہاں جا کر واعظ نصیحت کریں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، تعلیم تعلم کا وہاں بندوبست کریں، دعوت و تبلیغ کا اہتمام انتظام کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 قاریوں کو بھیجا، 70 قاریوں کو۔ صحابہ کی جماعت میں قاری تو ایک بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک قاری بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء، 70 حفاظ ان کے ساتھ بھیجے۔ اور یہ عام قراء نہیں تھے، عام حفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے اصحاب تھے، صحابہ تھے، جلیل القدر ہستیاں تھیں، تب اسلام کا طبقہ اولا کے لوگ تھے۔ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، سے کہا ہے۔ جب رستے میں گئے ان لوگوں نے بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا یہ شہید کر دیں گے، بڑے ظلم کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقرب صحابہ کو کیسے ان کے حوالے کر دیتے؟ ظالم و ظلم کی بات ہے، بدعقیدتی کی انتہا کر دی تم نے، حتیٰ کہ تم نے نبی کی رسالت کو نہیں چھوڑا، نبوت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید اور ربوبیت کے اندر ڈاکہ لگا دیا۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو کسی اور کے شایان نشان نہیں ہے، یہ صرف میرے اللہ کی شایان نشان ہے، وہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب والسماوات، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ آپ اللہ کی شایان شان دیکھیں، یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کی صفات علیہ ہیں۔ عالم الغیب ہونا جو ہے یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، کائنات کے اندر جو ہے مخلوق میں سے کوئی بھی علام الغیوب اور عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اس کو تو ظاہر کا پتہ نہیں ہے، غیب کی بات۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، فوراً اعتراف کیا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں نا، لیکن غلطیاں کرتے ہیں بشری تقاضے کے ساتھ، لیکن ہم اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد اور انا پہ قائم ہیں، غلطی کرتے ہیں اور اس پہ قائم ڈٹ جاتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فوراً کہا میرے اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا تھا ہم نے اس علم کے مطابق بات کی ہے، اب تو تیری ذات تو بڑی مقدس ذات ہے، تیری ذات تو منزہ ذات ہے، سبحان ذات ہے اللہ تیری،
انک انت العلیم الحکیم، تو سب کچھ جاننے والا تھا۔ یہ علیم جو ہے یہ صفت، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ صفت مشبہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک وہ عالم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی سکھانے والا ہوتا ہے نا، عالم تو اسے کہتے ہیں نا، کوئی معلم ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا جو اسے تعلیم دے گا۔ لیکن علیم وہ ذات ہوتی ہے جس کا کوئی استاد اور مدرس نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی معلم کے جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ علم والا ہوتا ہے۔ کسی کے بتانے سے اس کے پاس علم نہیں آتا، کسی کے بتانے کی وجہ سے اس کے پاس خبریں نہیں آتی۔ اس لیے تو اللہ کی ذات جو ہے علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو چیز کھٹکتی ہے اللہ اسے بھی جاننے والا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم تھا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت کیا کرے گی، آدم علیہ السلام کی اولاد کیا کرے گی، ان میں فسادی بھی ہوں گے، بگاڑ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن اسی بنو آدم کی اولاد میں سے جو ہے اللہ کے مقرب رسول بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، اصفیاء بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مجتہدین بھی ہوں گے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا تھا، لیکن اللہ کے مقرب فرشتوں کی جماعت کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس لیے انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے کا بھی تیرے پاس علم ہے، قیامت کے بعد کا بھی تیرے پاس علم ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اللہ کے پیغمبر بڑی دعائیں کرتے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی کرتے تھے، ایک دعا یہ بھی کرتے تھے، یہ دعائیں یاد کیا کریں۔ اور تہجد کے وقت اللہ جب نصیب فرمائے یہ سعادت، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اس بات کی توفیق دیتا ہے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، یہ دعائیں بھی یاد کیا کریں۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو سیدھا رکھنے والے، اس کے نظام کو چلانے والے قیم ذات، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اے اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، جو کچھ اس زمین آسمان کے اندر ہے سب کچھ کا رب تو ہی ہے، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے۔ کتنی عمدہ دعا ہے، کتنی اعلیٰ دعا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور کبھی فرماتے ہیں انت المقدم و انت المؤخر، اے اللہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی تو تھا، جب کائنات میں کوئی شے نہیں رہے گی تب بھی تو ہوگا۔ نہ تیری کوئی ابتدا ہے نہ تیری کوئی انتہا ہے۔ ابتدا اگر کسی چیز کی ہوتی ہے یہ بھی نقص ہوتا ہے، جس چیز کی انتہا ہوتی ہے یہ بھی نقص ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ تو ابتدا اور انتہا کے نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ذات ہے۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے آپ سمجھے یہ نقص کی دلیل ہے، جس کی انتہا ہو جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ بھی نقص اور عیب کی دلیل ہے۔ میرا اللہ جو ہے ابتدا اور انتہا کے نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ذات، سبحان ذات ہے وہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی جب آپ بستر پہ سونے لگتے، جب آپ بستر پہ بیٹھتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ما قدمت، اللہ جو کچھ اس سے پہلے مجھ سے غلطیاں آئیں، خطائیں، اللہ انہیں بھی معاف کر دے، وما اخرت، ابھی جو میں نے کرنی ہے اللہ انہیں بھی ایڈوانس معاف کر دے، وما اسررت، اے اللہ جو خلوت کے اندر کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو جلوت کے اندر کی ہیں ما اعلنت انہیں بھی معاف فرما دے، جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو مخفی ہیں میرے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو لفظ کہتے تھے وہ بڑے پیارے لفظ کہتے ہیں، انت الاول لیس قبلک شیء، تو پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، انت الاول لیس قبلک شیء
وَأَنْتَ الْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، آخری بھی تو ہے جس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ جب کوئی شے نہیں تھی تب بھی تو تھا، جب کوئی شے نہیں رہے گی تب بھی تو رہے گا۔ یہ ہے انت الآخر لیس بعدک شیء وانت ظاہر لیس فوقک شیء، اللہ تجھ سے اوپر بھی کوئی شے نہیں ہے۔ وانت الباطن لیس دونک شیء، تو باطن ہے جس سے نیچے بھی کوئی شے نہیں ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللہ تو پہلا ہے جس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے، تو آخری ہے جس کے بعد بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کی صفات ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، آپ بھی اپنے اللہ کو ان ناموں کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جو ہے اپنے اللہ کو پکارا کریں۔ تو فرشتوں نے اعتراف کر کے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، جس چیز کا تو نے ہمیں علم نہیں دیا، جس چیز کے بارے میں تو نے ہمیں اطلاع نہیں دی، مطلع نہیں کیا، باخبر نہیں کیا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو سب کچھ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا جنازہ پڑھاتے تو یہ تو ابھی کرتے تھے نا، کیا کہتے؟ انت عالم بسرہ وعلانیتہ جئنا شفاء فاغفر لہ، اے میرے اللہ کائنات کے اندر تو واحد ذات ہے، واحد ہستی ہے جو اس کی پوشیدہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، جو اس کے اعلانیہ گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی اعلانیہ جانتا ہے تو سری نہیں جانتا، اگر کوئی سری جانتا ہے تو اعلانیہ نہیں جانتا، تو واحد ذات ہے جسے سر کا بھی پتہ ہے، اعلانیہ کا بھی پتہ ہے۔ جئنا شفاء فاغفر لہ، اے میرے اللہ ہم سارے مسکین آئے ہیں تیری بارگاہ کے اندر اس کے سفارشی بن کر، اس کے عقیدے کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے عقیدے کے متعلقہ بتانے کے لیے آئے، میرے اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، آج یہ دعائیں ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں یاد کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے الفاظ ہیں ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں گے، وہ الفاظ سیکھیں گے، یاد کریں گے، اسے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کریں گے، استدعائیں کریں گے، تو میرا اللہ جو ہے ہماری دعاؤں کو سنے گا، استدعائیں سنے گا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، جائز حاجات اور ضروریات کو اللہ پوری فرمائے گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔